السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ایک اسلامی واقعہ بتاؤں گی جس کا عنوان ہے صلح حدیبیہ اور ابو جندل اور ابو بصیر کا واقعہ۔ ویڈیو کے لاسٹ میں اس واقعہ سے ریلیٹڈ ایک کویسچن کروں گی۔ صحیح جواب دینے والے کا نام ہر سنڈے شارٹ ویڈیوز میں لیا جائے گا اور صحیح جواب دینے والے کو گفٹ دیا جائے گا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ جب کفار کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، جو آپ پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑنے کا ارادہ نہ فرمایا اور صلح کی کوشش کی۔ آپ نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی اور ہر شرط کو قبول کیا۔ صحابہ کرام بھی اس طرح دب کر صلح کرنا اچھا نہ سمجھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی جو شرائط قبول کی تھیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ کفار نے کہا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، یہی احرام کھول لیں اور قربانیاں دیں اور پھر واپس چلے جائیں۔ اگلے سال اسی مہینے آئیں، ہم 3 دن کے لیے مکہ کو خالی کر دیں گے اور پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی 10 سال تک ہمارے مابین جنگ نہیں ہوگی۔ اس صلح پر جو قبیلہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جائے، گویا وہ اسی صلح کا پابند ہو جائے گا اور اسے اسی صلح کے حقوق حاصل ہوں گے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی ہمارا آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینہ گیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ کفار کی ایک شرط یہ تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص لوٹ کر واپس چلا جائے تو وہ واپس نہ کیا جائے گا۔ یہ صلح نامہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو جندل تھا، اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں مسلمانوں کے لشکر میں اس امید سے پہنچے کہ وہ اس مصیبت سے چھٹکارا پائیں گے، لیکن ان کے باپ سہیل، جو کہ صلح نامہ میں کفار کے وکیل تھے، انہوں نے حضرت ابو جندل کو مارتے ہوئے واپس لے جانے کا اصرار کیا اور کہا کہ پہلا امتحان صلح کا ہو گیا، اس کو ہمارے پاس بھیج دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ابھی تو مکمل بھی نہیں ہوا تو رعایت کر دو۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے لیے اس بات کو مان لو۔ اس نے منع کر دیا اور کہا کہ اگر یہ بات ہے تو معاہدہ نہیں۔ ابو جندل نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، مگر آپ کے ارشاد پر واپس جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی جن کا نام ابو بصیر تھا، مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کے مطابق ان کو واپس فرما دیا۔ ابو بصیر نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ مجھے کیوں کفار کے پاس بھیج رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کا ارشاد فرمایا اور کہا کہ عنقریب اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ ضرور نکالیں گے۔ حضرت ابو بصیر
ان 2 آدمیوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ راستے میں ان 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی سے کہنے لگے کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ اس آدمی نے نیام سے نکال کر کہا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے وہ تلوار حضرت ابو بصیر کے حوالے کر دی۔ حضرت ابو بصیر نے اس تلوار کا تجربہ اسی آدمی پر کیا۔ دوسرا آدمی بھاگا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ آیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے اور اب میری باری ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے ہیں اور مجھے آپ نے واپس کر دیا، لیکن میرا ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام تو لڑائی بھڑکانے والا ہوا ہے، کاش کوئی اس کا مددگار ہوتا۔ حضرت ابو بصیر اب بھی اس بات سے سمجھ گئے تھے کہ اگر اب بھی کوئی کافر مجھے لینے آیا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ پر گئے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل جو کہ مسلمان تھے اور کافر ان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، وہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ اس طرح جو شخص مسلمان ہوتا ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا، نہ وہاں باغات تھے اور نہ ہی آبادیاں تھیں، اس لیے جو ان پر گزری وہ تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے یہ جماعت مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار نے پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اس جماعت کو اپنے پاس بلا لیں تاکہ ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھل جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کے پاس اجازت نامہ بھیجا تو دوسرے صحابی ابو بصیر مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجازت نامہ ہاتھ میں ہی تھا کہ اسی حالت میں حضرت ابو بصیر انتقال کر گئے۔ ویڈیو کے لاسٹ میں جو کویسچن کرنا تھا وہ کویسچن یہ ہے کہ 2 صحابہ کرام کے نام بتائیں جو اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ حافظ۔